شاعرہ یہ بتائیں، ابھی تو آپ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ ڈگری میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں ہے، تو آگے کے کیا پلانز ہیں؟ اگر I've started shoots تو میں وہی کروں گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا. لیکن میرے کو اج آئے نے نا جوید بھائی، مینوں ہن میں نہ کو تو دعا کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، مینوں کوئی ایسی کوئی ترکیب دسو تاکہ میرا بیاہ ہو جائے. کڑیاں مینوں ریجیکٹ کیوں کردیاں نے؟ تھوڑی شادی تھوڑی عادتاں تو نہیں ہوئی. لیکن اچھا کیڑی کیڑی عادت ہے جڑی مینوں چھڈنی پے گی؟ ایک تے ٹرنا سیکھو ہے، ویٹ گھٹاؤ، ویٹ گھٹائیں. بولن تے تھوڑا جا کنٹرول کرو. بولن تے گھٹ. انہوں نے کہا ایک ویٹ کم کریں، دوسرا بولا کم کریں، جی، اور اس کے علاوہ کوئی شاجی اور چیز اور کوئی چیز نہیں. میں نیکسٹ ٹائم آواں تو میں تو سلیم اینڈ سمارٹ ویکھاں. ٹھیک ہے سر. تے تہاڈا جم کتھے ہوندا؟ ساڈا تو ساری زمین تے. اچھا ویسے یہ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیسا لڑکا پسند ہے، تو کیسا آئیڈیل ہوگا؟ آئیڈیل تو شروع سے پہلے آپ ہوتا ہے. پرومس کریں نا ویسا ڈھونڈ کے دیں گے. واسف بھائی کی شادی میں نے کروائی ہے. ہاں جی، میں رشتے کرواتا ہوں نا ادھر، میں اس لیے پوچھتا ہوں. تو آپ بتا دیجیے اپنی ریکوائرمنٹس، اگر ان کی ویسے بھی یہ اتنی دنیا کو ملتے جلتے ہیں تو چلیں وہ تو سیکریٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ میں آپ کو میسج. لیکن آئیڈیل بھی تو سیکرٹ ان کا تلاش کیا ہوا ان کے کام نہیں آئے گا. کیوں؟ ان کا سٹینڈرڈ اور ان کا سٹینڈرڈ مختلف نہیں، مگر وہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق بتائیں گے نا. تانوں کسی نے کسم کہتا میں تہاڈے خلاف نعرے لائے پہلے. اچھا جی، آئیڈیل کیسا؟ کوئی جیسی میں ہوں میرے جیسا ہی ہونا چاہیے. آپ جیسی ہیں ویسا ہی ہونا چاہیے. مطلب آپ کو ٹوین چاہیے؟ مطلب لیزی نہ ہو، چلتا پھرتا رہے. لیزی نہ ہو، چلتا پھرتا رہے. یہ تو بڑی بیسک ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. دیکھیے چاہنے سے اس طرح کا مل ہی نہیں سکتا، تو آپ کو پھر ریکوائرمنٹس بٹ آپ نے جو باتیں کہی وہ تو بہت عام سی ہیں کہ چلتا پھرتا. میں سادی سی ہوں، میں عام ہی ایکسپیکٹ مطلب صرف چلتا پھرتا ہو اینڈ دیٹس اٹ. یس بھائی چلتا پھرتا ہونا چاہیے، دیٹس اٹ. چلتے پھرتے تے میں روز ویکھے منڈے ادھر اٹھ کے چل پھر کے دکھائیں کرا. تو پائن تانوں نہیں کیا تہاڈے تے 3 ویاہ ہو گئے نا، تسی ادھی رہو. میرا مطلب یہ تھا کہ ایکٹیو ہو میری طرح، چلتا پھرتا ایز ان لائک لیزی نہ ہو. آپ نے بتایا ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ نہیں کہ سوٹی پکڑ کے نہ چل رہا ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے کوئی ایمبیشنز ہوں، کوئی گولز ہوں، اس طرح نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. نہیں ویسے وہ کہا نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہونا چاہیے. مطلب یہی ہے. اچھا ایکٹیو ہو، چلتا پھرتا ہو، اور خوبصورت میرے جیسا ہو کہ کم زیادہ؟ اب آپ جیسا خوبصورت تو مل نہیں نہ سکتا اس دنیا. پڑھے لکھے لوگوں دی یہ نہ ہوندی ہے، تسی اصل مجھ سے پیارا ہو. کوئی کریئر پریفرنس میں ہائٹ شائٹ کتنی ہونی چاہیے؟ ہائٹ ہونی چاہیے. ہائٹ ہونی چاہیے کتنے کی؟ میرے سے تو لمبا ہی ہو، میں 5'7" ہوں، تو اس سے تھوڑا اور. اچھا جی، ہائٹ زیادہ ہو، پیارا مجھ سے زیادہ ہو. اچھا انکم کتنی ہو یہ تو ذرا بتائیں. میرے سے زیادہ ہو. آپ کتنی کما لیتے ہیں تقریباً؟ میں ابھی تو کچھ بھی نہیں کما رہی، لیکن کچھ نہیں کما رہی، پھر بھی آپ میرے سے زیادہ کما رہی ہیں. ابھی اس طرح تو نہیں کما رہی نا کہ مطلب میں اس کو کوٹ کر سکوں کہ جی میں اتنے کما رہی ہوں. مگر بڑی سادگی سے انہوں نے جواب دیا کہ میرے سے زیادہ. اتنے نہیں ابھی کما رہی. کوئی مہینے کا کوئی 10-20 لاکھ کماتا ہو، 20 لاکھ کے قریب. ہاں مطلب وہ تو 4 سال بعد اب پتہ لگے گا نا اس ٹائم پہ کتنے پیسے. ہاں، اس کو کتنا ڈیپریشیٹ کیا ہوتا ہے، کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے. ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. کیا لگ رہا ہے سر، بچی کا بڑا مسئلہ ہے، کیا ہوں گے 4 سال بعد کو پیسوں کی واپسی کی ہے ہمیں؟ انشاءاللہ پاکستان کے معاشی حالات آئے روز بہتر ہوں گے. بہتر ہوں گے. بہتر ہوں. ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں. ہاں جی. لیکن ہم نے آج تک ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے کوئی خاص پلان نہیں بنا. ایک وقت تھا جب نواب آف کالا باغ نے گورنر تھے تو انہوں نے ویسٹ پاکستان میں ایگریکلچر کو ٹائم دیا تھا اور اس کو بوسٹ اپ کیا تھا. اب میاں محمد شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ہم اس کو بوسٹ اپ کریں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو سون کی ویلی میں انہوں نے مفت پودے دے کے زیتون کاشت کروایا تھا. 2020 میں ہم نے اس سے $52 کروڑ کمایا ہے ایکسپورٹ کر کے. ہمارے پاس 8 لاکھ ایکڑ زمین غیر آباد پڑی ہے سون ویلی میں، اور ہکلا سے لے کے یوب تک جو ہم سی پیک بنا رہے ہیں اس کے دونوں طرف بہت بڑی زمین غیر آباد پڑی ہے جس پہ ہم زیتون کاشت کر کے اربوں ڈالر ہر سال کما سکتے ہیں. ہم نے تو ایگریکلچر کو آج تک 2 چیزیں پہ ہم نے اس لیول پہ توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی.
ایک ایگریکلچر پہ، ایک ٹورزم پہ. مگر ایک بات بتائیں جاوید صاحب، ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کاشت کی اور آف کورس ایک ایگریکلچر کنٹری ہے جس کے ضروری ہے یہ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو جہاں آپ جائیں، آپ جی ٹی روڈ پہ چڑھے تو آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ ہاؤسنگ سوسائٹی نظر آ رہی ہے، اس کا بورڈ لگا ہوا ہے، زور ہی سارا اس کی طرف ہے کہ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ زمین ہی ختم ہو جائے گی ساری. میرے بھائی آپ 67 68 کا دور دیکھیں نا، اس وقت شیخوپورہ سے پرانی روڈ آتی تھی لاہور. بالکل اور آپ کو شیخوپورہ سے لاہور تک ہر جگہ پہ کسی نہ کسی انڈسٹری کا بورڈ نظر آتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں بہت پیچھے چلے گئے. زمین جب کسان کا پیٹ نہیں پالے گی، اس کے بچوں کی پرورش اس سے نہیں ہوگی، تو وہ اس کو بیچے گا نہیں تو کیا کرے گا. آج بھی آپ ایگریکلچر کو بوسٹ اپ کر لیں، آپ کی 90% جو ایکسپورٹ ہے یا وہ ایگریکلچرل ہے یا ایگرو بیس ہے. آپ ایگریکلچر کو بوسٹ کر لیں تو آپ کو کسی آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں رہے. آپ نے کسان کو زندہ رکھنا ہے، کسان نے پاکستان اور پاکستانی قوم کو زندہ رکھنا. سیکنڈ چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ٹورزم ہے. ہم نے ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کوشش نہیں کی جو یورپ اور دوسرے ملکوں نے کی. الحمدللہ ہمارے پاس ریگستان بھی ہے اور کیٹو جیسا پہاڑ بھی ہے. جاپان کے ایک سرکار نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کے پاس کیٹو بھی ہو اور بھوک بھی ہو. ہم نے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی، ہم نے ان کو بوسٹ اپ نہیں کی. جیسے روڈ اسٹرکچر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف بنا رہے ہیں، اگر وہ کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ کروڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ٹورسٹ ہر سال صرف بارسلونا میں 1 کروڑ سے زائد ٹورسٹ جاتا ہے. کیوں؟ کہ ان لوگوں نے ٹورزم کو ایک انڈسٹری کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے. سوئٹزرلینڈ ہمارے فاٹا سے بڑا نہیں، اس کی لینڈ سکیپ ہمارے فاٹا جتنی. انہوں نے اتنا ٹورزم کو ڈیولپ کیا ہے کہ ان کے سال کا آدھا بجٹ ٹورزم کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر ویلی ہے. ہمارے پاس چولستان اور تھر کا ریگستان موجود ہے. ہمارے پاس گوادر اور کراچی کا ساحل بھی ہے. ہمارے پاس گرین ویلیاں بھی ہیں. ہم تو ناران سے آگے چلے جائیں چائنا بارڈر تک یا انڈیا کے بارڈر تک، جس سائٹ پہ جائیں ہر گاؤں ہر ویلی مختلف نظر آتی. صرف لوگوں کو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کی ہر قوم ہر شعبے میں کوئی کوٹا مقرر کرتی ہے. واحد ٹورزم ہے جس کا آج تک کوئی قوم کوٹا مقرر نہیں کر سکتی. جتنا آپ اس کو اٹریکٹ کریں گے وہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے. بالکل. اور یہاں پہ آپ کی ہر انڈسٹری، ٹرانسپورٹ آپ کی ڈیولپ ہوگی، آپ کے ہوٹلز ڈیولپ ہوں گے، آپ کے وہاں پہ جتنے لوگ ہیں. کوئی 10-12 سال سے پہلے جب تک ہم یہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے تھے، سکرتو اور گلگت کے لوگ نمل میں زبان سیکھتے تھے. کوئی جرمن سیکھتا تھا، کوئی فرانس سیکھتا تھا، اور وہ بطور گائیڈ ان کے ساتھ کام کرتے تھے. 4 ماہ کام کرتے تھے اور 1 سال کی روٹی وہ اکٹھی کر لیتے تھے. آج بھی اگر ہم اس کو فوکس کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جتنی معاشی مشکلات ہیں وہ ایگریکلچر اور ٹورزم سے ہم ان کو دور کر سکتے ہیں. لیٹس ہوپ سو.